السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر هذه من لذات الموت. رواہ ترمذی و نسائی. صدر محترم، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور معزز سامعین، عنوان تقریر ہے موت کی حقیقت. محترم سامعین، موت ہر جاندار کا حتمی انجام ہے. جس مخلوق نے بھی زندگی کی نعمت پائی اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی ہے. زندگی ایک امانت ہے، ایک نہ ایک دن اس امانت کو مالک حقیقی کے حوالے کرنا ہی ہے. ماں کی گود جس نے بھی دیکھی ہے اسے ایک نہ ایک دن قبر کی گود بھی دیکھنی ہے. دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے کردار رکھنے والے انسان آئے. انبیاء و اولیاء اور اتقیاء و صلحاء کی بڑی تعداد نے جنم لیا، پر کسی کو بھی حیات جاویدانی نصیب نہ ہو سکی. وہ سب اپنے اپنے مقدر کا رزق اور مقدر کی عمر گزار کر دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے. دنیا کی اور ساری مخلوقات کے لیے موت زندگی کے ابدی خاتمے کا نام ہے، جبکہ جن و انس کے لیے موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے، جہاں پچھلی زندگی کا حساب چکانا ہوتا ہے. اسی لیے دنیا کی اور ساری مخلوقات کے لیے موت پیغام راحت ہے، مگر انسان کے لیے نہیں. انسان کے لیے تو موت اس کے ہوش اڑا دینے والی حقیقت ہے. محترم سامعین، موت انسان کی لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے ارمانوں اور تمناؤں کے تاج محل کو زمین بوس کر دیتی ہے، اس کے مستقبل کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، حسین زندگی کے کتنے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے. کتنی ماؤں کی گودیں اس نے خالی کی، کتنی دلہنوں کا سہاگ اس نے لوٹا، کتنے جوانوں کی رعنائیاں اس کی نظر ہوئی، کتنی آبادیاں اس نے ویران کی، کتنے چہروں کی مسکراہٹیں اس نے چھینی، کتنی معصوم کلیوں کو اس نے روندا اور کتنے مسکراتے غنچے اس نے مسلے. موت سے بڑی عبرت کوئی نہیں، اسی لیے کہا گیا کفا بالموت واعظا. موت سب سے بڑا ناصح ہے. ہزار نصیحتیں وہ کام نہیں کرتی جو ایک موت کر دیا کرتی ہے. انسان خطبے سنتا ہے، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، پر اس کی زندگی میں وہ انقلاب نہیں آتا جو کہ بسا اوقات اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کی ناگہانی موت سے آتا ہے. محترم سامعین، انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے اندر. زمین کے اوپر والے گھر میں انسان کو صرف 60 یا 70 سال رہنا ہوتا ہے، جبکہ زمین کے اندرونی گھر میں اسے صدیاں گزارنی ہوتی ہیں. مگر اس کی غفلت کا یہ عالم ہے، جس گھر میں صرف 60 یا 70 سالہ زندگی گزارنی ہوتی ہے اسے بناتا ہے، سنوارتا ہے، پہرے دار لگاتا ہے، موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن اور سردیوں میں ہیٹر کا انتظام کرتا ہے. مگر جس گھر میں اسے صدیاں گزارنی ہوتی ہیں اسے بنانے اور سنوارنے کی فکر اسے نہیں ہوتی. وہ اپنی بدعمالیوں سے اسے ویران کر لیتا ہے. محترم سامعین، اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بتائیے کہ ہمیں موت سے اس قدر ڈر کیوں ہوتا ہے. ابو حازم رحمہ اللہ نے جواب دیا، تم نے اپنی دنیا تو آباد کر لی مگر آخرت ویران کر لی ہے. اس لیے دنیا کی اس آبادی سے آخرت کی ویرانیوں کی سمت جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. موت کا فطری خوف تو مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ رب العالمین سے ملاقات کا اشتیاق اور جنت کی نعمتوں کی طلب بھی ہوتی ہے، جو موت کے اس کڑوے گھونٹ کو اس کے حق میں میٹھا کر دیتی ہے. اس لیے موت کی حیثیت مومن کے لیے ایک پل کی ہوتی ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے. جسر یوصل الحبیب بالحبیب. عقل مندی اور دانش مندی یہی ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ہر وقت تیار رہیں. اللہ تعالی ہمیں موت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت دوم کے طالب علم محمد صبغت اللہ اخلاق حسنہ کے عنوان